31 مارچ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ISI نے بڑے واضح اور انداز میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بریف کیا گیا کہ یہ پاکستانی سفیر کی ذاتی اسیسمنٹ ہے، اور پاکستانی سفیر نے جو لائے عمل ریکمینڈ کیا تھا وہی لائے عمل نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی فارن آفس کو ریکمینڈ کیا۔ ISI کی سائفر سے متعلق فائنڈنگز کی کسی قسم کی سازش کو ان کو اس کے شواہد نہیں ملے، اور یہ تمام فائنڈنگز ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ہم ان فائنڈنگز کو قوم کے سامنے رکھنا چاہتے تھے جو ISI کی فائنڈنگز تھیں، تاہم یہ فیصلہ ہم نے اس وقت کی حکومت پر چھوڑ دیا کہ وہ ISI کی فائنڈنگز کو پبلک کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ مزید افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دینا تھا کہ حکومت کے خلاف آئینی اور قانونی اور سیاسی معاملے کی بجائے عدم اعتماد کی تحریک رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھی۔ پھر اسی حوالے سے امریکہ کے دنیا بھر میں رجیم چینج آپریشنز کے حوالے دیے گئے اور ان کو پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے جوڑ دیا گیا۔